السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے اڈیالہ میں ملاقات، پارٹی کی صوبائی صدارت ہاتھ سے گئی، کیا بشرا بی بی نے شکایت لگائی؟ حکومت تحریک انصاف مذاکرات تقریباً ناکام، حکومت کا زور معیشت پر، پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچا؟ مکمل تجزیہ میری نظر میں۔ اور ویسٹ انڈیز کی پاکستان میں 34 سال بعد پہلی ٹیسٹ فتح، ملتان کی ٹرننگ پچ کیا اپنے ہی گلے پڑ گئی؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر، حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات تقریباً ناکام ہو چکے ہیں۔ تقریباً کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ سیاست میں کبھی کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، ورنہ حالات یہی منظرنامہ پیش کر رہے ہیں جس کا جائزہ لینے کے بعد بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ اور ایسا آخر کیوں کروں گا؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1، مذاکرات تب کامیاب ہوتے ہیں جب فریقین ایک جیسی طاقت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں۔ اگر فریقین کی طاقت میں توازن نہ ہو تو طاقتور فریق دوسرے کی بات نہیں مانتا۔ ایسا ہی کچھ یہاں ہوا۔ حکومت کا اس وقت پلڑا بھاری ہے اور وہ تحریک انصاف کو کوئی ریلیف دینا نہیں چاہتی۔ نمبر 2، ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کلیدی کردار ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے دونوں فریقین کے ساتھ ایک جیسے تعلقات ہوں تب بھی مذاکرات کی کامیابی کے امکانات موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر نظر آ رہا ہو کہ ایک فریق یعنی کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بہت دور ہو چکا ہے تو مذاکرات سے کچھ حاصل ہونا بھی مشکل دکھائی دے۔ نمبر 3، اگر اپوزیشن جلسے جلوسوں اور احتجاج سے کوئی مومنٹم بنانے میں کامیاب ہو جائے تو اپنے لیے سیاسی سپیس حاصل کر لیتی ہے، لیکن یہاں تحریک انصاف نے تقریباً 1 سال پورا زور لگایا لیکن تمام احتجاج اپنے مقاصد حاصل نہ کر پائے۔ نمبر 4، پارلیمنٹ میں کوئی ایسی قانون سازی کرنا ضروری ہو جس کے لیے حکومت اپوزیشن سے مدد مانگے اور بدلے میں اپوزیشن اپنی ڈیمانڈ منوا لے۔ ایسی صورت میں بھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں تو حکومت نے قانون سازی کیا، پوری کی پوری آئینی ترمیم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بغیر پاس کرا لی۔ نمبر 5، ملک کی معاشی صورتحال ابتری کی طرف جا رہی ہے، عوامی پریشر بڑھ رہا ہو، ایسے میں اپوزیشن کوئی تحریک بنانے میں کامیاب ہو جائے اور حکومت سے ریلیف لینے کی پوزیشن میں آ جائے۔ اس وقت ملک میں ایسی بھی صورتحال نہیں، معاشی استحکام کے اشارے مل رہے ہیں، تو پھر حکومت کیوں اپوزیشن کی بات نہ کرے؟ آج ہی گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1% مزید کمی کا اعلان کیا۔ سب سے پہلے ڈیسیژن تو مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کافی ڈسکشنز کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 13% سے کم کر کے 12% کم کر دے، تو ان ادر ورڈز 100 بیسس پوائنٹس کی ریڈکشن آج کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کی گئی۔ ادھر وزیر اعظم معیشت کی بہتری کے لیے پرامید ہیں، آج ہی کہا کہ ان کا بس چلے تو ٹیکس کی شرح 15% کم کر دیں۔ میرا اگر بس چلے تو آج میں پورے پاکستان میں جو ٹیکس ریٹ ہے وہ فی الفور 15% میں کم کر دوں، لیکن اس وقت IMF کی مجبوری ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا پاکستان کی تاریخ میں۔ اب حکومت کی ساری توجہ جو ہے وہ معیشت پر دکھائی رہی ہے اور اس کے کچھ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے میں وہ کیوں پی ٹی آئی کے مطالبات منوعن تسلیم کرے گی؟ کل یعنی 28 جنوری کو مذاکرات کی 4تھی نشست ہونا تھی، تحریک انصاف نے پہلے ہی اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ حکومتی کمیٹی نے تحریک انصاف کے مطالبات پر اپنا جواب تیار کر لیا ہے۔ حکومتی ٹیم کل اپنا جواب اجلاس میں پیش کرے گی، جبکہ جوڈیشل کمیشن کے بنانے یا نہ بنانے سے متعلق بھی رائے دی جائے گی۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ پہلے ہی بائیکاٹ کا اعلان جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے حکومتی کمیٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کا، ہم نے اعلان کیا ہوا خان صاحب کی یہی ہدایات تھی۔ 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا ان کو کہ آپ کمیشن بنا لے، کمیشن کا اناؤنس کر لے، پھر آگے جا کے آپ کے ساتھ 4تھی نشست پہ بیٹھیں گے، کیونکہ وہ ڈائلاگ کال اب ہوا ہے، ابھی تک حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا وہ کمیشن کا، لہٰذا کل کی میٹنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے، ہم نے انفارم کر دیا ہے سیکرٹری کو۔ اگر انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے تو پھر تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا بچتے ہیں؟ آئیے ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، پھر سے احتجاج کی راہ اپنائی جائے، جس کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پارٹی کی تنظیموں کو متحرک کیا جائے۔ شاید اسی لیے جنید اکبر کو خیبر پختونخوا اور عالیہ حمزہ کو پنجاب میں جو ہے وہ پارٹی کی تنظیم نو کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور سے پارٹی کی صدارت واپس لینا اور مخالف سمجھے جانے والے گروپ کو دینا
پارٹی کے لیے ایک میسج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ناظرین عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کا ٹاسک جو ہے وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو دیا گیا ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا بھی انہی کا کام تھا، ان کو پارٹی امور سے دور کرنا بتاتا ہے کہ عمران خان کسی حد تک ان سے بھی خوش نہیں ہے۔ جنید اکبر کا تعلق عاطف خان گروپ سے ہے۔ علی امین گنڈا پور کو شاید اسی لیے بھی صوبائی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کو بھی جیل سے دور نہ رکھ سکے، اس کے پیچھے بھی کئی کہانیاں ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد علی امین گنڈا پور کی پوزیشن لگتا یوں ہے کہ مزید کمزور ہو گئی ہے۔ لیکن علی امین سے ناراضگی یہ بھی بتاتی ہے کہ تحریک انصاف کے گڑھ یعنی خیبر پختونخوا میں سب اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ علی امین گنڈا پور کو پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹائے جانے کی چند بڑی وجوہات کیا ہیں تو آئیے ذرا اس پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں عاطف خان جو ہے وہ مخالف گروپ ہے اور وہ اب بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف لینے میں ناکامی، کہا یہ جا رہا تھا کہ علی امین صاحب کی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ وہ ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ ان کے سب سے بات چیت ہوتی ہے تو ان کے ذریعے کچھ ریلیف مل سکتا ہے جو کہ نہیں ملا۔ تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ بشرا بی بی کو بھی جیل سے باہر رکھنے میں ناکام رہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ انشور کریں کہ ان بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ نہ آئے یا ان کو جیل میں نہ ڈالا جائے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، اور یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی ناظرین بات ہو رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کے جب معاملات ہوئے تھے تو تب بھی یہ کہانیاں منظر عام پہ آئی تھیں کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان جو ہے وہ شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کا جو ثبوت ہے وہ بشرا بی بی کی بہن نے بھی دیا تھا اور ہمارے پروگرام میں آ کے دیا تھا، تو یہ تمام تر معاملات اب ایک بار پھر جو ہیں بہت مختلف پلیٹ فارمز پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر آپشنز جو ہیں ان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ موجود ہو سکتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر تحریک انصاف پارلیمنٹ میں احتجاج کرتی رہے اور عدالتوں میں اپنے کیسز لڑے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی روز ایوان میں ہنگامہ آرائی کرتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے اور وہ اپنی پریزنس کا احساس دلاتے ہیں۔ عدالتوں میں بھی کیس لڑ رہے ہیں، 190 ملین پاؤنڈز کا کیس میں سزا جو ہے اس کے خلاف اپیلیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں۔ اپیلیں عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے وکلاء نے دائر کی ہیں جن میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی، نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے، این سی حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ اور کہاں پہ $4 بلین 50-100 لوگوں کو دے دو اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ایک ہی شخص کو دے دو اور اس سے 450 کنال زمین بھی لے لو اور پھر بھی کرپشن نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کر مومنٹم بنایا جائے اور مشترکہ اپوزیشن کی جو ہے وہ ایک پورا یعنی کہ ایک الائنس بنایا جائے۔ اس کے لیے بھی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کی جماعت کے باقی لوگوں سے مل رہی ہے۔ بلوچستان میں بھی جماعتوں سے جو ہیں وہ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آپشن یہ بھی ہے کہ امریکہ سے مدد دی جائے، پریشر ڈلوایا جائے اور عمران خان کی رہائی ممکن بنائی جائے۔ اس کے لیے بھی تحریک انصاف کی جو بڑی سٹرونگ لابی ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، اور ماضی قریب میں ہم نے رچرڈ گرینل کی پوسٹ کے ذریعے اس کا ٹریلر جو ہے وہ تو دیکھ ہی لیا تھا۔ ناظرین، اس سب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف بھی جان گئی ہے کہ عمران خان کی رہائی فوراً کسی ایگزیکٹو آرڈر سے ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ ہر سیاسی محاذ پر کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے۔ دوسری جانب حکومت پر اعتماد ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، معیشت میں بہتری نظر آ رہی ہے، عوامی دباؤ نہ ہونے کے برابر ہے، اور امریکہ سے بھی فی الحال کوئی باضابطہ پریشر سامنے نہیں آیا۔ ایسے میں بھلا وہ اپنے سیاسی حریف عمران خان کو ریلیف کیوں دے گی؟ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کے کامیاب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت کا زور معیشت پر تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ مکمل تجزیہ میری نظر میں، لیکن پہلے آج کے مہمان بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہی امپورٹنٹ ممبر ہیں اور وہ معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ
لیگل ان کا بیک گراؤنڈ ہے، تو اس لیے جو لیگل معاملات ہیں، جو قانونی معاملات ہیں، ان سے بھی وہ بہت ہی ویل ورسڈ ان دیٹ. جی ابوذر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فہد صاحب. اچھا، یہ میں پہلے بھی آج پروگرام میں بات کر رہا تھا، لیکن میں آپ سے تھوڑا سا نا فوکسڈ قسم کا اب کانورسیشن کرنا چاہ رہا ہوں ان ٹرمز آف کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب آگے کہاں جانا ہے، کیونکہ ہمیں مختلف جو ہے وہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں کہ پھر سڑکوں پہ جانا ہے. فروری 8 کو جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ ایک بڑا پاور شو آپ کرنے جا رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ بات کتنی درست ہے کہ جماعت کے اندر اب ایک لیک آف کلیئرٹی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں فہد صاحب، آپ نے جو بات کی ابھی، 8 فروری جو ہے ہماری نظر میں، پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں ایک وہ دن ہے جس دن ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہم سے چھینا گیا، بلکہ اس پہ چوری بھی نہیں کی، اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا. سو ہمارے لیے تو وہ بلیک ڈے ہے، اور ہم وہ پہلے بھی ہی اس کو پاکستانی عوام کو ہم بتاتے رہے ہیں، بلکہ دے آر پارٹ آف اٹ. ان کا بھی حق چوری ہوا ہے، کیونکہ پولیٹیکل ول تو انہوں نے ایکسرسائز کی تھی، ہمیں ووٹ دیا تھا. ایک رزلٹ تھا فارم 47 کی شکل میں، فارم 47 میں اس کو کنورٹ کر کے پرنٹ آؤٹ سے ریزلٹس چینج کیے گئے. 17 سیٹیں والوں کو آپ نے میجورٹی دے کے اوپر بٹھا دیا ہمارے. تو ہم تو اس کو بالکل 8 فروری ہمارے لیے ایک ثانیہ ہے. یہاں پہ بات ہوتی ہے ثانیہ یہ ہو گیا، ثانیہ 9 مئی ہو گیا. میری نظر میں اس ملک میں اگر کوئی ثانیہ ہوا ہے تو وہ 8 فروری کو ہوا ہے. تو ہم تو بالکل اس پہ اپنا میسج پوری دنیا کو دیں گے، اور اس ملک کی عوام کو بھی دیں گے کہ آپ کا حق چوری کیا گیا، اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کی اویئرنیس پہ بالکل جو اویئرنیس کیمپین ہے ہماری وہ ہوگی. اور جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کی، دیکھیں ہم نے بڑی نیک نیتی سے، میں آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ہم نے نیگوسیشنز کی. ہم نے 3 ڈیمانڈز جو ہماری زیادہ ڈیمانڈز میں لیکن وہ شارٹ ڈاؤن کر کے وہ ہو گئی، وہ نہیں، وہ آئی ایگری وتھ یو، وہ کولیپس ہو گیا. میں لیٹ می ری فریم دا کوسچن تاکہ تھوڑا سا مزید، میں اس لیے آج میں آپ سے 1 on 1 بات کرنا چاہ رہا ہوں، بیکاز مجھے پتا ہے کہ آپ چیزوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. دیکھیں جو آپ کا ایک مورل کیس ہے وہ آپ پریزنٹ کر چکے ہیں فروری 8 کو جو کچھ ہوا، اور اس میں میرے خیال میں اکثریت جو ہے وہ آپ کی پوزیشن سے متفق بھی ہے. وہ ایک مورل پوزیشن ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں اس طریقے سے جو آپ کا مینڈیٹ تھا آپ کو نہیں ملا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سارا سال آپ نے مختلف جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ اپنا جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ کرانے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر آپ نے ٹاکس کی. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جنوری ختم ہو رہا ہے 2025 کا، سب کچھ ٹرائی کرنے کے بعد، چاہے آپ کی مورل پوزیشن، آپ کی پاپولیرٹی جو کی تو، لیکن آپ کا جو ریٹرن ٹو پاور کی پاتھ ہے وہ انکلیئر ہے. کیا یہ احساس ہو رہا ہے جماعت میں کہ پریکٹیکلی سپیکنگ اب آپ کے پاس آپشنز یا تو بڑے لمیٹڈ ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں؟ کیا یہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے جماعت میں؟ دیکھیں فہد صاحب، ایک چیز میں بات کر لوں، میں بھی پی ایم ایل این کے لیے شاید پرائم آبجیکٹو ہوگا، یا پیپلز پارٹی کے لیے لیڈ بائی آصف زرداری صاحب، کہ ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے، بائی ہک اور بائی کروک اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کر کے ہم نے ریٹرن ٹو پاور انشور کرنا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا خاص کر جو ہم نے فیس کیا ہے، اور جس طرح کہ ہم نے فسطائیت دیکھی ہے، جس طرح ہم نے اس ملک کے آئین کو، اس ملک میں رول آف لا کو، اس ملک میں فنڈامنٹل رائٹس کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایک مینڈیٹ کو چھنتے ہوئے دیکھا ہے، تو میرے خیال سے اگر ہم صرف یہ آبجیکٹو رکھیں کہ ہم نے پاور میں آنا ہے، ہم اپنے پرنسپلز کو جس چیز کے لیے پچھلے 2 سال سے لڑ رہے ہیں اس کو کمپرومائز کر دے، تو میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی ہمارے ایک تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ کمپرومائز کرنے کی اس وقت سچویشن میں نہیں ہے، نہ وہ کریں گے، نہ وہ اس پوزیشن میں ہیں. کچھ اصول ہیں جو نو گو ایریاز ہونے چاہیے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے اسٹیٹسمین، جو عمران خان صاحب کے ہیں وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا، اگر یہ پوزیشن کر لی آپ نے، اگر آپ نے یہ پوزیشن کر لی کہ ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایکسپٹڈ، واٹ نیکسٹ؟ نہیں، کچھ چیزوں پہ کچھ اصول ہیں جو اس ملک میں جمہوریت کو تقویت دیں. ہم اس چیز پہ نہیں کمپرومائز کریں گے کہ ہم وہی کام کریں جو ان لوگوں نے کیا اور یہ پاور میں جس طرح آئے. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا، اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی اگر ہم پرنسپلز پہ کمپرومائز کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم اور آل پاورفل کریں گے کہ انٹرفیئر کریں اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس میں. We will not do it. ابوذر صاحب، اس میں یہاں پہ اب تھوڑا سا وہ تضاد آ جاتا ہے نا. آپ کی جماعت خود یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. اگر آپ بات اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں، آپ ان کا اعتراف کر رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں،
جو اس وقت تمام معاملات کو چلا رہے ہیں، پھر آپ انہی سے بات کر کے اگر واپسی آنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ سیلف کانٹرڈکٹری بات ہے کہ آپ نے ان کو کمزور کرنا ہے، لیکن آپ ان کو جو ہے وہ انہی کے ذریعے واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے آپ کا سوال سمجھ ہو گئے، میں آپ کو تھوڑا سا شاید اس پہ کلیئر کر دوں، آپ کو سمجھا نہیں پایا۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ان لوگوں نے چھپ چھپ کے جنرل فیض سے اور جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کی۔ ہمارا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سامنے بٹھائیں، ان کو کہیں کہ جی 4 چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کریں، اس ملک کی جوڈیشل پروسیس میں، پولیٹیکل پروسیس میں، پارلیمنٹری پروسیس میں، اور اس ملک کے ایگزیکٹو اور الیکٹورل پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کریں۔ لیٹ دا انسٹیٹیوشنز ورک انڈیپینڈنٹلی۔ اگر وہ کریں گے انڈیپینڈنٹلی کام تو ہمارے ملک کے پرابلمز ریزالو ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے بھائی ہمیں فیور دو، اڈیالہ سے اٹھا کے بنی گالا لے جاؤ، نہیں چاہیے یہ فیور۔ ہمیں کہتے ہیں آپ ادارے انڈیپینڈنٹ رکھیں۔ بالکل، دیکھیں عبداللہ صاحب، آپ کی بات اگین ہم مورل پوزیشن لے رہے ہیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، یعنی ہر شخص یہ چاہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ اپنے جو بھی ان کا دائرہ کار ہے اس میں کام کرے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک مورل پوزیشن ایکسپلین کرنا اور ایک پریکٹیکلی کہنا، یعنی آپ اگر ان کو کہیں گے کہ جی آپ بیرکس میں واپس چلے جائیں تو آپ کے خیال میں چلے جائیں گے؟ الٹیمیٹلی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی آپ کی جماعت آج کہاں کھڑی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں گے ابھی آپ جائیں، اور نہ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہم مرسینریز ہیں، نہ ہم کوئی جنگجو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم ان سے سیاسی بات ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بات بھی ان سے کر رہے ہیں، ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو سپر سٹرکچر کھڑا کیا ہوا ہے جس کا کوئی ایڈیفس نہیں ہے، کس کی کوئی بیسس نہیں ہے، وہ ایڈیفس بیسس کے سٹولن مینڈیٹ فارم 47۔ آپ ٹریبیونلز کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں، 6 مہینے میں فیصلے آئیں گے، ساری دھاندلی سے حکومت جو بیٹھی ہے یہ واپس جائے گی اگر ٹریبیونلز انڈیپینڈنٹلی فنکشن کریں گے۔ آپ کی اگر انٹرفیرنس ہے، آپ پہ کرٹیسزم ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو جو ریاکشن آتا ہے وہ پھر نہیں ٹھیک ہوتا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں فہد صاحب، we have to set some principles۔ میں اس پہ کمپرومائز کروں گا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی، تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے فیور مانگ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پوزیشن لینی چاہیے اور یہ اچھی پوزیشن ہے، بالکل اس میں میرے خیال سے آپ تو اپریشیٹ کریں کہ اگر ہم یہ پوزیشن لے رہے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ نہیں، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں تو آپ کو پڑھتا رہا ہوں ہمیشہ۔ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کی جماعت کی پوزیشن یہ پچھلی گورنمنٹ میں نہیں تھی، لیکن اگر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر، سب نے سیکھا ہے، نون نے سیکھا ہے، پیپلز پارٹی نے سیکھا ہے، شاید نہیں بھی سیکھا، تو پاکستان تحریک انصاف بھی اگر سیکھی ہے تو اچھی بات ہے۔ فہد صاحب ایک بات سیکھا نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب نے سیکھا ہوتا تو 4 دفعہ وہی حرکت نہ کرتے، 4تھی دفعہ یہی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا سیکھا؟ مجھے یہ بتائیں، یاسمین راشد سے الیکشن نہ جیتے دوبارہ انٹرفیرنس کے تھرو، لیکن اگر دیکھیں نا یہاں ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہی ہو رہا ہے کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کر کے آنا ہے، چلے وہ ہم نے پوائنٹ بات کر لی۔ میں ایکچولی جاننا چاہ رہا ہوں جو میں نے بتایا کیوں بات کرنی ہے، I have cleared it۔ اور یہ خان صاحب کو I met last week، خان صاحب کو ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں بات کرنی ہے۔ میں نے کل بھی ان سے صبح ملنا ہے، یہ کلیئر ہے اس پہ۔ وہ آپ کو مجھے نہیں پتا کیا میسج سمجھ آ رہا ہے یا کیا آ رہا ہے باہر، ہی از کلیئر۔ I want to talk to them کہ بھائی اس ملک کے آئین کو نہیں چھیڑو، اس ملک میں انٹرفیئرنس ختم کرو، let the democracy grow۔ اب اس ٹائم ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اس میں حکومت کو آپ نے جو کچھ آپ کی جماعت نے پچھلے 1-1.5 سال سے جو بھی اپنی پالیسیز بنائی ہیں اور جو بھی کیا ہے، اس کے نتیجے میں آج نہ تو حکومت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی ہے۔ تو اب ایک چینج آف اسٹریٹجی تو ہو رہی ہے نا انٹرنلی، تو یہ تو ہم سب کو خبریں مل رہی ہیں، آپ کو تو زیادہ ہی پتا ہوگا کہ آپ کی جماعت میں ایک چینج آف اسٹریٹجی پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، آگے کیا کرنا ہے، کیا وہ نئی جو حکمت عملی ہے اس میں کلیئرٹی آ رہی ہے اور کیا اس پہ کوئی اتفاق رائے پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں سیاست میں تو وہ کہتے ہیں نا، وہ بھٹو صاحب نے بھی کہی تھی بات، جو کنسسٹنسی ہوتے ہے ورچو آف اسمالر مائنڈز۔ آپ کو ظاہری بات ہے اسٹریٹجی تو چینج کرنی پڑتی ہے نا، ایک چیز پہ آپ ریجٹ نہیں ہوتے، کچھ اصولوں کے علاوہ تو آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے۔ ظاہری بات ہے ہماری پارٹی میں بڑے میچور لوگ بھی ہیں، بڑے سیاسی لوگ ہیں، ہم مل جل کے کام کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی اس وجہ سے نہیں ان سے مذاکرات کیے کہ ہمیں بڑے پسند ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے مینڈیٹ میں بیٹھے میں چوری کر کے۔ ہم نے ان دا انٹرسٹ آف پاکستان میں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، خان صاحب نے کہا چلو آپ کر لو، اگر ایمیکیبل سولوشن نکلتا ہے ضرور۔ چلے وہ نہیں ہوا، ہم نے کیے، ہم نے اچھے بونافائیڈی طریقے سے کیا، لیکن دیکھیں کمیشن بنانے میں کیا مسئلہ تھا، مجھے صرف یہ بتا دیں، 9 میں کا کمیشن بنے یا 26 نومبر کا،
मुझे तो उसमें फेवर नहीं आनी थी ना, जज साहब बैठते इंडिपेंडेंटली डिटरमिन करें, ये नहीं बना रहे, इनकी क्या इसमें नेक नीति है, तो हमारा क्या कसूर है इसमें फिर? दे नॉट एग्रीइंग टू इट। अच्छा, अगर वो नहीं भी करते ना, चले उन्होंने नहीं किया, आपने कहा जी हम कमीशन में बगैर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात कोलैप्स हो गए, खत्म बात। 8 फरवरी को आपने जो है वो अपना यौम स्याह मनाया, वो एक स्ट्रैटेजी नहीं है, वो एक इवेंट है। आप इवेंट क्रिएट करेंगे, आई एम श्योर अच्छा हो जाएगा, बड़ा अच्छा इवेंट होगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर 9 फरवरी आ जाएगी। तो मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे के लिए क्या सोच, क्या है प्लान, क्या है पीटीआई का? देखिए 8 फरवरी तो कोई मूवमेंट का ऐलान तो 8 फरवरी को हम करें नहीं करें, वो तो उस दिन तो हमने हम वो सेलिब्रेट क्या करें, हम सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, हमारा मैंडेट था छीन लिया, तो हम उसको यौम स्याह के तौर पे देखते हैं, क्योंकि मैंडेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ उस दिन, जाहिर बात है। फिर उसके बाद अगर ये मुज़ाकरात वाला ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज होता तो फिर आपके सामने जी एक ही चीज रह जाती है, दैट इज सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करें, वो तो हम करेंगे, हमारा राइट भी है, और वो कर चुके ट्राई, देखें वो खान, यही तो बात है ना, हार तो नहीं माननी ना। हम तो खान साहब कहते हैं जब हार मान ली तो आप हार गए हो, आपने तो हार नहीं माननी, हम तो फिर आएंगे सड़कों पे। हमारा मोटिवेशन लेवल नीचे नहीं जाता, मैं सुबह जाऊंगा अडयाला, अगर मैं डीमोटिवेट भी हूँ, खान साहब से मिलूंगा, बाहर आऊंगा, मोटिवेशन लेवल मेरा 100% होगा। दिस इज व्हाट इमरान खान इज, वो कभी नहीं हार मानेगा, ना उसके फॉलोअर्स या उसकी पार्टी के लोग भी नहीं मानेंगे। हम अपना एहतजाज करेंगे, वो विल स्ट्रगल फॉर अ बेटर जो भी हमारा आउटकम होगा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे कि जी ये हमें मारेंगे, सड़कों पे अरेस्ट करेंगे, उससे नहीं घबराए, पिछले 2 साल में नहीं घबराए, अभी क्या घबराएंगे फाद साहब। ठीक हो गया। बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन किया। नेशन की कमी तो नहीं है जो बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन और उम्मीद की कमी भी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में एक टर्म है कि होप इज़ नॉट अ प्लान ऑफ एक्शन। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वही हम जानना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो बहुत सारी मुश्किलात हैं, जो कि हैं, इसमें कोई शक नहीं, उसमें एक बड़ी मुश्किल उन्होंने खुद अपने लिए पैदा की हुई है, वो ये है कि वो ये क्लियर नहीं कर पा रहे अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, कि उन्होंने अब आगे क्या करना है। सोच विचार हो रही है, आपस में इख्तलाफ राय भी है, लेकिन आज जहाँ पे ये जमात खड़ी है उससे ये वाज़ेह हो रहा है कि इस वक्त जो है वो कोई क्लियर डायरेक्शन जो है उनकी तरफ नहीं है, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो हुकूमत उठा रही है, और वो नज़र भी आ रहा है, दे फील दे आर इन अ बेटर पोजीशन। और नाज़रीन, अब ये डेवलपिंग सिचुएशन है, इसको देखते हैं मेरी नज़र से। स्टेट बैंक ने आज एक बार फिर इंटरेस्ट रेट में कमी करके ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमारी मईशत में अब इस्तेहकाम आ गया है। इसके सियासत पर असरात भी इतने ही वाज़ेह हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, उसी तरह हुकूमत के हाथ भी मजबूत होते जा रहे हैं। मईशत की सूरत हाल आज उसी जगह पर खड़ी है जहाँ माहिरीन भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि बुनियादी इस्तेहकाम हासिल हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ की तरफ गामज़न होना है, मगर इसमें वक्त लगेगा। इस बात का इंदिया वज़ीर ख़ज़ाना भी दे चुके हैं, और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि ग्रोथ रेट लगभग 3% के आसपास रहेगा। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी 20 अरब डॉलर का जो कर्जा है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बैनुल अक़वामी जो एजेंसीज़ हैं वो भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से धीरे धीरे जो है वो पुरएतमाद होती जा रही हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सीनियर तरीन अफसर ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान मईशत के हवाले से इस्लाहात करता रहा तो 2035 तक हम 1 खरब डॉलर की मईशत बन सकते हैं। चुनांचे नाज़रीन, आज इन्फ्लेशन कम, इंटरेस्ट रेट कम, डॉलर के ज़खायर ज़्यादा, करंट अकाउंट सरप्लस और मुनासिब ग्रोथ रेट की तवक्को, ये सब चीज़ें हुकूमत को तहरीक इंसाफ के चैलेंज के हवाले से ज़्यादा मजबूत कर रही हैं। और इसीलिए हमें ये नज़र आ रहा है कि चाहे मुज़ाकरात हों या दीगर सियासी मामलात, हुकूमत कोई ज़्यादा लचक दिखाने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही। कल हुकूमत तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड्स के जवाब में अपना तहरीरी जवाब सामने लाएगी। रोशन इम्कान है कि इस जवाब में भी वो कुछ नहीं होगा जो तहरीक इंसाफ ने मांगा है, मगर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि हुकूमत को इस बात का एहसास है कि वो मुज़ाकरात अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रही है। ये बातचीत का सिलसिला वैसे तो कहीं नहीं जा रहा, मगर हुकूमत अपनी बेहतर पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए चाहेगी कि तहरीक इंसाफ को इसी तरीके से चलाती रहे। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। वापस आकर 2 आम मेहमानों से जानेंगे कि मुज़ाकरात में से इनको कुछ निकलता नजर आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में आज भी जजेस ने क्यों एक दूसरे के हवाले से रिमार्क्स दिए।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है वो क्या है और उनके पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं जो पिछले चंद दिनों से जो जमात के अंदर केपी में हो रहा है और जिससे जो है वो उस तरह की हेडलाइंस बन रही हैं जैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मामलात केपी में ज़ाहिर बात है तब्दीलियाँ आ रही हैं, नए सदर आ गए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। तो क्या जो बेसिक इस वक्त इस सिस्टम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेस है कि केपी जो है वहाँ उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ से वो अपनी तमाम तर जो वो रियासती ताकत है वो वहाँ से ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह के मसाइल हो रहे हैं तो क्या जमात के अंदर जो है वो ऑल इज़ नॉट वेल, ये आज हम जानना चाहेंगे। और ये भी साथ बात करेंगे कि इससे ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हो सकता है, या ये कि मामलात एक्चुअली इतने तशवीशनाक हैं नहीं और ज़्यादा हाइप मिल गई है। दो मेहमान मुझे ज्वाइन करें, शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम रहनुमा हैं और जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब मायनाज पाकिस्तान के सहाफ़ी और एंकर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शौकत साहब, आप ख़ुद क्योंकि मीडिया से आपका ताल्लुक़ भी रहा है और आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है मीडिया के हवाले से, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक स्ट्रेंथ है हमेशा से वही रही कि वो अपना बयानिया, अपना नैरेटिव, अपनी स्टोरी, अपनी फ्रेमिंग जो है वो अच्छी कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2-1 दिन से जो इस टाइम फ्रेमिंग हो रही है पीटीआई की, वो हो रही है अली अमीन गंडापुर ग्रुप वर्सेस आतिफ खान ग्रुप। ये कितनी तशवीशनाक बात है शौकत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हमेशा होता है इस तरह, लेकिन है नहीं ऐसा जिस तरह आपने कही हाइप क्रिएट की गई है बिला वजह। क्योंकि जो चेंजेस होती है ना, वो तो देखें 2 ओहदे थे उनके पास बड़े इम्पोर्टेंट, एक सीएम केपी और दूसरा पार्टी का। अब पार्टी को जरूरत है फुल टाइम सदर की, तो वर्करों से मुलाकात भी हो सके, वो मीटिंग्स भी अरेंज कर सके, वो तंजीम साजी भी कर सके। अब वो चीजें सामने आ रही हैं, मुश्किलात थी। और उसकी अली अमीन गंडापुर साहब ने कई मेरे ख्याल से कोई 1-2 महीना पहले खान साहब से बात की थी कि जी अगर ये अलग अलग हो जाए ओहदे तो इससे काफी बेहतरी आ जाएगी और मैं सपोर्ट दूंगा। तो इस पे तो गौर हो रहा था पार्टी के अंदर। और ये जो देखा जुनैद अकबर की सिलेक्शन हुई, तो जुनैद अकबर सेल्फ मतलब एक वर्कर टाइप बंदा है, कुर्बानियां भी दी हैं, पार्टी के साथ खड़ा रहा है मुश्किल वक्त में, तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस है। अब उसको सिर्फ वो किया जा रहा है कि जी चूंकि वो पहले इख्तिलाफात थे और उस इख्तिलाफात से नती किया जा रहा है, तो आई डोंट थिंक लेकिन उसमें शौकत साहब ये जो बात है, जाहिर बात है ये तो आपकी पार्टी लाइन है और एक होनी भी चाहिए, लेकिन ये तो ओपन सीक्रेट थी। जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सबको मालूम था कि आतिफ खान साहब और उनके साथ उनके जो उनके ग्रुप में थे, उनका जब महमूद खान साहब सीएम थे तब उनकी क्या सिचुएशन थी, ये तो बिल्कुल ओपन सी बात है। और अब उनका वहाँ पे अब मुलाकात होना आतिफ खान साहब का इमरान खान साहब से, उसके बाद ये चेंजेस होना, सो ये स्टोरी तो है और ये रियलिटी भी है। लेकिन ये रियलिटी पहले इतनी ओपनली डिस्कस नहीं होती थी, अब क्योंकि इतना बड़ा चेंज हो गया है तो क्लियरली इससे इंडिकेशन ये आ रही है कि ऑल इज नॉट वेल इन केपी। लेकिन आपको पता है पिछले दिनों ये इख्तिलाफात खत्म भी कर दिए गए थे, मुलाकात हो गई थी। लेकिन अब जो ये जो सिलेक्शन हुई है ना, इसमें काफी लोग जो है वो उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। तो क्या हो गया की वजह से लोग अपने अपने तौर पे तो बता रहे हैं कि जी शायद ये होगा, शायद वो होगा। मेरे नहीं ख्याल है। देखिए, मैं तो हम किसी बता रहा हूँ कि इमरान खान किसी की परवाह नहीं करेगा। अगर वो अली अमीन से नाराज होता ना तो अभी तक वो फारिग भी कर चुका होता। वो फील्डिंग बदलने में टाइम नहीं लगाते हैं। लेकिन आई थिंक कि अभी तक वो अली अमीन पे एतमाद कर रहा है और उसका इजहार खान साहब ने रिसेंटली भी किया था कि मुझे अली अमीन के ऊपर एतमाद है, वो अच्छा काम कर रहा है। बाकी ये अच्छी बात हुई है कि पार्टी उमूर और हुकूमती उमूर को अलग करना है। ये एक पहले अगर आप मैं इसको जाहिर बात है अब देखते हैं जब ये दोनों ओहदे अलग हुए हैं तो ये किस तरीके से मामला पर चलते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर आप इस मामले को कितना सीरियसली ले रहे हैं? क्योंकि मैं तो इस एंगल से बात कर रहा हूँ कि केपी में अगर प्रॉब्लम होता है पीटीआई को तो उसके बड़े डीप इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो तमाम तर जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पॉलिटिकली भी और गवर्नमेंट के थ्रू भी वो तो ड्रॉ करने।
تو وہاں پہ اگر پرابلم ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ بڑا ڈیپ ہوگا. ہاؤ سیریس از دس آپ کے خیال میں ملک صاحب؟ دیکھیں فاض صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علی مین گنڈا پور صاحب کا مخالف گروپ ہے، جس میں عاطف خان صاحب ہیں، جنید اکبر صاحب ہیں، شہرام ترکئی ہیں، یہ ان سے پارٹی صدارت لینے میں کامیاب ہو گیا. یعنی جو پارٹی کی صدارت بھی ان کے پاس تھی اور وزارت اعلیٰ بھی ان کے پاس تھی، اس کی بنیاد پہ بھی بڑے اختلافات تھے. اختلافات کم کرنے کی کوشش کی، نہیں بات ہے پارٹی کو کرنی چاہیے، انہوں نے کی بھی، لیکن یہ اختلافات ختم نہیں ہو سکے تھے. عاطف خان، شہرام ترکئی اور جنید اکبر صاحب اپنی حکومت کے خلاف گلے شکوے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور انہی گلے شکووں کی بنیاد پر عاطف خان کے اوپر مقدمات بنائے گئے. اور اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا، یہ جو ہے شہرام صاحب، عاطف خان صاحب، جنید اکبر صاحب وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ایز اے پروونشل منسٹر، انہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانی دی ہے، پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے. اور دیکھیں 2 بار آپ نے وہاں صوبائی حکومت میں 2 بڑا بااثر جو ہے وہ وزیر رہے ہوں، تو ان کی خواہش بھی تھی کہ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں اور وہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنے. لیکن علی مین گنڈا پور صاحب نے اس وقت جس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا، انہوں نے ان کو قومی اسمبلی میں بھیج دیا اور خود وہ جو ہے وہ چیف منسٹر کے ایک اکیلے امیدوار کے طور پہ سامنے رہ گئے. اس لیے یہ لڑائی کافی دیر سے چلتی آ رہی ہے. اب پارٹی کے اندر جو ہے اختلافات پی ٹی آئی کیسے کام کرتی ہے، علی مین گنڈا پور صاحب تنظیمی صدر کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، کیا یہ جو اختلافات ماضی میں شروع ہوئے تھے، جو مقدمات تک جا پہنچے تھے، ان سے علی مین 2 قدم پیچھے ہٹیں گے؟ اور جو شکایات عمران خان صاحب تک پہنچائی گئیں گورننس کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے، کیا ان شکایات کا ازالہ کر دیا جائے گا؟ اگر تو ازالہ ہو جاتا ہے تو علی مین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اب جنید اکبر صاحب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ پوری تنظیم کی بات عمران خان صاحب تک پہنچائیں گے. بھئی ساری تنظیم کو یہ گلے شکوے ہیں، مختلف اضلاع میں پارٹی یہ سمجھتی ہے، اور اگر سرکاری سطح پہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے تو اس کرپشن کے خلاف وہ بات اپنی جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو پہنچا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہوگا علی مین صاحب کے لیے اب پارٹی تنظیم کے ساتھ ان کی شکایات کا ازالہ. لیکن اب یہ جو معاملہ بن گیا ایک طریقے سے ان 2 گروپوں کے درمیان، اس میں کم از کم ملک صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈویژن تو ہو گیا، لیکن علی مین گنڈا پور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ زیادہ خطرے میں نہیں ہے میرے خیال میں. دیکھیں فاضل صاحب، ابھی فوری طور پہ تو خطرہ نہیں ہے، لیکن جس قسم کے الزامات عاطف خان اور شہرام ترکئی اور یہ جنید اکبر لگا چکے ہیں، ان الزامات کے بعد اب عمران خان صاحب کے کہیں نہ کہیں کان کھڑے ہو گئے ہیں، ورنہ ان کو صدارت سے نہ ہٹاتے. کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ ملاقات بھی نہیں کر پا رہے تھے عمران خان صاحب سے، اور اس لیے کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے انہیں سارا اچھا کی رپورٹ دے دی تھی اور پارٹی کی کوئی بات بھی ان تک نہیں پہنچ پاتی تھی. لیکن جب یہ کوشش کی گئی عاطف خان صاحب کی طرف سے اور شہرام ترکئی کی طرف سے بھی، پھر اس کے بعد معاملات شاید کہیں نہ کہیں جا کے ناک ہونا شروع ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ تنظیم ہوگی جنید اکبر صاحب کے پاس، اور تنظیم جو ہے وہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہماری تنظیم بڑی طاقتور ہے، اور تنظیم آپ کو پتہ ہے مطمئن بھی نہیں ہوتی بعض حکومتی فیصلوں پہ، بعض حکومتی کاموں پہ. تو یہ ایک مسئلہ درپیش ہوگا، اور اس میں پھر یہ بھی ایشو کھڑا ہوگا. ہاں ملک صاحب، اس میں یہ بھی تو ایشو کھڑا ہوگا نا کہ اب ظاہر بات ہے جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں ان کا باقاعدہ گروپ ہے، ان کے جو خاص طور پہ جو ان کے ڈسٹرکٹس ہیں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، بہت سارے جو ایم پی ایز ہیں وہ اس گروپ کے ساتھ ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ جب آپ کی ایک صوبے میں گورنمنٹ ہو ملک صاحب، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے جو آپ کا سیاسی نیٹ ورک ہے اس کو فائدہ دلا سکتی ہے، جو آپ نے ترقیاتی کام کرنے ہیں، جو 100 آپ کے دیگر جو کام ہوتے ہیں تھانے کچہری کے، وہ گورنمنٹ کے تھرو ہوتے ہیں. تو اگر تنظیم سازی کرنے والا کوئی اور ہو اور چیف منسٹر کوئی اور ہو، اور ان دونوں کے درمیان اس طرح کا ایک سیاسی یعنی کچھ ایک ٹینشن بھی ہو، تو پھر تو پارٹی کو اچھا بھلا کنفیوژن کا شکار ہو سکتی ہے پارٹی. دیکھیے آنے والے دنوں میں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور جنید اکبر صاحب یہ بھی کوشش کریں گے کہ عاطف خان صاحب کو سامنے لے کر آئیں اور انہیں متبادل کے طور پہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھیں، اور یہ بات کہیں کہ انہیں صوبائی اسمبلی کا الیکشن کہیں سے لڑوا کر صوبے میں وزارت اعلیٰ کے لیے آگے ہمیں لانا چاہیے. کیونکہ عاطف خان اور جنید اکبر یہ اپنے آپ کو پارٹی کا اولین کارکن سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے ہم نے پارٹی کو وہاں مضبوط کیا، پارٹی سے لوگ جب چھوڑ کے چلے گئے اس وقت بھی لوگوں کو روکنے میں ہمارا بڑا کردار ہے. تو میرے خیال میں یہ مشکل ہوگی.
जब तक या तो ये हो कि इनके माबैन मुकम्मल हामांगी हो जाए, मुकम्मल सुलह हो जाए और दोनों एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे की शिकायत का लेकिन वो इजाला पॉसिबल नहीं है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं वो है। मुमकिन नजर नहीं आता, इसलिए कि आतिफ खान से ये समझते हैं हाँ। कि मेरा टिकट जो है वो जो मुझे नहीं मिला था उसकी बुनियादी वजह अली अमीन साहब है, सुनने में तो और यही मुझे आया कि सूबाई ऐसे ही असम्बली से हुआ था। निकालने वाले अली अमीन साहब है। तो बिल्कुल। ये तो दूरियां इतना जल्दी खत्म होती लेकिन नजर दूसरी आती तरफ मलिक साहब पंजाब में भी देखें ना ये सूरत हाल हो रही है। नहीं, मैं तो उस एंगल से देख रहा हूँ कि इस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर जो उनके पास ऑप्शंस थे उन्होंने एक्सरसाइज करके देख लिए पिछले एक साल में, कुछ भी जो है वो उससे वो नतीजा नहीं निकला, मुज़ाकरात भी अब फ्लॉप हो गए हैं। अब जहाँ पे उनको नई हिकमत अमली बनानी है और शायद सड़कों पे वापस आना है, ऐसे मौके पर पंजाब में उनकी लीडरशिप चेंज हो रही है, केपी में उनकी लीडरशिप चेंज हो रही है, तो जो इंटरनल उनका जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसी के अंदर जो है एक तरीके से छोटा सा यानी मिनी क्राइसिस आया हुआ है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, पीटीआई के अंदर बहुत जो है वो मिसट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, और पीटीआई के अंदर ये बात अब बड़ी शिद्दत से चल रही है कि लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं किया जा रहा। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ चीख रहे हैं कि मुझसे भी मुशावरत कर लें। पार्टी पंजाब के अंदर ग्रुपों में तकसीम है, केपीके के अंदर ग्रुपों में तकसीम है, और हर कोई समझता है, देखें इस वक्त जो है शेर अब्दुल खान मरबत उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को सलमान अकरम राजा साहब को शक की निगाह से देखा जाता है। पंजाब की लीडरशिप पे केपी की लीडरशिप बाकायदा तौर पे ये कह चुकी है बुशा बीबी साहब से कि जी उनका किरदार ही कोई नहीं है किसी एहतजाज के अंदर। एहतजाज भी उनके लिए अब एक बड़ा इशू बन गया हुआ है कि एहतजाज वो करेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए 2-3 चीजें बड़ी पीटीआई के लिए जो है वो सख्त हो गई हैं। पहली बात ये कि इमरान खान साहब को सजा हो गई, बुशा बीबी साहब को सजा हो गई, फिर उनकी बरियत की दरखास्त भी आज मुस्तरद होगी 9 मई के हवाले से। फिर जो उनके ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसके अब कुछ चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि शहजाद अकबर साहब और पीटीआई का बयानिया ये था कि हमारा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो ज्यादा मजीद उससे प्रेशर बढ़ेगा, उससे मजीद प्रेशर बढ़ेगा, उससे ये इनको यानी हमेशा मलिक साहब ये जो है वो फ्रंट फुट पे खेलते थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये जो बैक टू बैक जो इनके चैलेंजेस हो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ बहुत हद तक बैकफुट पे आ रही है। और उसकी एक मिसाल पंजाब की, अब देखें ना, अभी हमने केपी की बात करी, आलिया हमजा साहिबा को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है, हमाद अजहर साहब जो यहाँ के सदर हैं वो क्योंकि अंडरग्राउंड हैं तो वो एक अलग कहानी है। पहले भी यहाँ पे पंजाब में जो है वो कई इस तरह के मामलात सामने आए कि इंटरनली बड़ा मसला पड़ा हुआ है। तो एक तो यहाँ पे PMLN की गवर्नमेंट, दूसरा सबसे बड़ा सूबा, तीसरा ये कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम साजी है, दैट्स ऑल्सो अ मेस। देखिए ना, हमाद अजहर साहब के बारे में तो पार्टी की अपनी लीडरशिप कहती है कि वो आते हैं, जलसे से खिताब करते हैं, निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? इसलिए कि उन्हें कहीं ना कहीं आशीर्वाद हासिल है। तो ये पार्टी के अंदर यहाँ पंजाब में भी बड़ी सख्त डिवीजन है। इसलिए जो है आपको नजर आया कि पंजाब के अंदर भी कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। पंजाब से लोग भी इस्लामाबाद कितनी कम तादाद में गए, सख्तियां थी, रुकावटें थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरीके से एहतजाज तो की जा रही थी इमरान खान साहब की तरफ से पंजाब में वो भी नहीं हुआ। अब पंजाब के ऊपर अदम एतमाद है काफी हद तक मरकजी लीडरशिप का कि भाई पंजाब में हमारी जो लीडरशिप है ये कहीं ना कंप्रोमाइज्ड है, हमारे MLAs कंप्रोमाइज्ड हैं, हमारे MPs कंप्रोमाइज्ड हैं, हत्या कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाई एक पार्टी के वाइस चेयरमैन है, एक पार्टी के सदर हैं, दोनों मुशावरत से आउट है, किसी सतह पे उनसे मुशावरत नहीं की जा रही। तो पार्टी को चैलेंज तो है। इसके साथ साथ देखें ये जो मैं अभी आपसे बात करता था NCA वाले केस की, ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है कि हुकूमत उस माहदे जो खुफिया माहदा मंजिल आम पर आ गया उसमें हुकूमत तीसरी फरीक है मलिक रियाज साहब के साथ, NCA के साथ हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल, और इसका आप अपने आप को बड़ी जमा करा, बिल्कुल, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा जो इनका रिव्यू जा रहा है उस पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ेगा। नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत शुक्रिया, नाज़रीन अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। और ये जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है वो यही है कि PTI के लिए एक नया चैलेंज जो है वो सामने आ गया है, और वो नया चैलेंज कोई एक चीज़ नहीं है, वो सीरीज़ ऑफ थिंग्स हैं जो एक साथ जो है वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बनकर सामने आ गई। और ये जो क्रूशल मोमेंट है जहाँ पे PTI अपनी एक जो पिछले एक पूरे साल की स्ट्रैटेजी थी उसको एक तरीके से यानी नाकामी का लफ्ज़ अगर हम इस्तेमाल कर लें तो वो बहुत हद तक वो नाकाम हुई है। अब क्या करना है ऐसे मौके पे जब बहुत बड़े अहम फैसले होने हैं, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इंटरनली PTI के अंदर जो ये तंजीम साजी और जो इंटरनल फैक्शनलिज्म है और जो आपस की लड़ाई झगड़े हैं, ये जो इशू खड़ा हो गया है और सामने हमें नज़र आ रहा है पंजाब में, KP में, इससे मामलात और ज़्यादा PTI के लिए मुश्किल होंगे और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ज़्यादा आसान होंगे। लेकिन जहाँ पे नाज़रीन मुश्किलात की बात कर रहे हैं तो एक और इदारे का जिक्र भी पिछले कई दिनों से हो रहा है, और वो है
سپریم کورٹ. وہاں پہ ایک نئی طرح کی مشکل جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہوئی ہے, اس پہ لیٹسٹ کیا ذرا بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں آج 2 خبروں کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی. ایک, سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جو ہے اس کو واپس لے لیا, جبکہ دوسرا پریکٹس اینڈ پروسیجر اور ججز کمیٹی کے اختیارات کا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے توہین عدالت کا کیس کا فیصلہ سنایا. جسٹس منصور علی شاہ نے قرار دیا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کی جانب سے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی, اس لیے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ ججز کمیٹی اور آئینی کمیٹی نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی. عدالت نے کمیٹیوں کے اختیارات پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھیج دی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اور ججز آئینی کمیٹی نے جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں لکھا کہ عدالتی وقار کے پیش نظر توہین عدالت کا نوٹس کمیٹیوں کو نہیں کر رہے, یہ اہم معاملہ ہے. چیف جسٹس ہمیشہ کے لیے اسے طے کرنے کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں. سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کی توہین عدالت کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی. عدالت نے قرار دیا کہ بینچ کی اکثریت انٹرا کورٹ اپیل نمٹانے کی وجوہات دے گی. جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی ریگولر بینچ نے سماعت کے آغاز میں درخواست گزار نذر عباس کے وکیل نے اپیل واپس لینے کی استدعا کی. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس کہا کہ آپ اپنا دعویٰ واپس لے سکتے ہیں, درخواست اب ہمارے سامنے لگ چکی ہے. جسٹس اظہر ملنا نے پوچھا کہ آپ نے اپنی اپیل کیوں واپس لینا چاہتے ہیں. وکیل نے موقف اپنایا کہ توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا ہے. جسٹس جمال مندوخیل بولے ایسا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے. نذر عباس کے وکیل نے عدالت میں جسٹس منصور کا فیصلہ پڑھ کر سنایا. جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ یہ کن 2 کمیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. وکیل نے بتایا کہ ایک ریگولر بینچز کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے, دوسری آئینی بینچز کی کمیٹی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے 2 رکنی بینچ کے فیصلے پر اظہار ناراضگی کیا اور ریمارکس کیے کہ جس انداز میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے اب وہ کمیٹی اجلاس میں نہیں جائیں گے. دوسری جانب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ہی 8 رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی. فریقین کے وکلاء دائر درخواستوں پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس کیے کہ ابھی آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا. آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے. جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا ہے وہ سب اس بینچ کا حصہ ہیں. آئینی بینچ میں موجود تمام ججز پر فل کورٹ ہی بنتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے وکلاء سے مکالمہ کیا کہ فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود کنفیوز ہیں, آپ اس بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھیں, آئینی معاملہ صرف آئینی بینچز ہی سنے گا. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں ہے. اس کے بعد عدالت نے فل کورٹ کی تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. ناظرین, آئینی اور ریگولر بینچز کے معاملے پر چھڑنے والی بحث ابھی تھمنے میں نظر نہیں آ رہی. اب تو ججز ایک دوسرے کے مخالف ریمارکس سے بڑھ کر بات جو ہے وہ فیصلوں تک پہنچ گئی ہے. ناظرین, بڑی خبروں پہ آج ہم نے بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری اہم خبریں ہوئی ہیں. آئیے اس پہ ان تمام خبروں پہ نظر ڈالتے ہیں. خبر خلاصہ. سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 11 فروری کو طلب کر لیا گیا ہے. اجلاس میں 5 ہائی کورٹ سے 5 سینئر ججوں کے ناموں پر غور کیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی عدت کیس میں بریت کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی, جس کے بعد یہ کیس چیف جسٹس عامر فاروق کو نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے بھجوا دیا گیا. سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم بجلی صارفین پر بوجھ بننے لگا. پچھلے سال 103 ارب روپے کا بوجھ ان صارفین پر ڈالا گیا جو کہ گرڈ سے بجلی حاصل کر رہے ہیں. ترجمان پاور ڈویژن کے مطابق بوجھ کم کرنے کے لیے اب ایک قابل عمل منصوبہ زیر غور ہے. کیا ہوگا دیکھنا پڑے گا. وفاقی کابینہ کی جانب سے ایف بی آر کو 1000 گاڑیوں کی خریداری کی اجازت دینے کا انکشاف سامنے آیا ہے. ایف بی آر نے 1000 گاڑیوں کی خریداری کا عمل بھی شروع کر دیا ہے. اس سے پہلے قائمہ کمیٹی نے گاڑیاں خریدنے کی مخالفت کی تھی اور اس پہ فیصل واڈا صاحب نے بھی بہت شور کیا تھا.
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے بھی پی کا ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ صحافی تنظیموں اور جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرزا نے بل کی مخالفت کی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے واضح کیا ہے کہ اگر قانون کا رخ صحافیوں کی طرف آئے گا تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ناظرین یہ معاملہ بھی ختم نہیں ہونے جا رہا کیونکہ صحافیوں کی طرف سے احتجاج جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ اس حوالے سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت نہیں ہوئی تھی۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ٹرمپ نے غزہ سے متعلق کیا نئی چال چلی ہے اور گرین شرٹس کیسے اپنے ہی جال میں پھنس گئے۔ ناظرین غزہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خبریں اس وقت ہر طرف چھائی ہوئی ہیں کیونکہ وہاں پہ حالات جو ہیں وہ گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں تبدیلی کے لیے دھڑا دھڑ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا باقاعدہ مکین بنتے ہی ٹرمپ نے جہاں اب تک اپنے نئے اختیارات کا بے تحاشا استعمال کیا ہے اور بہت سے ایگزیکٹو آرڈرز، سمری اور پالیسی ترجیحات کے حکم ناموں پر دستخط کر چکے ہیں، وہیں پر غزہ جنگ بندی کے بعد انہوں نے غزہ کو خالی کر کے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی ایک منصوبہ پیش کر دیا ہے۔ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ مصر اور اردن سمیت عرب ممالک فلسطینیوں کو پناہ دیں تاکہ جنگ سے متاثرہ علاقوں میں امن قائم کیا جا سکے۔ غزہ کی تباہ حالی پر گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ پورے خطے کو صاف کرنے کے لیے 15 لاکھ افراد کی بات کر رہے ہیں۔ یہ قدم عارضی یا طویل مدتی بھی ہو سکتا ہے۔ حماس اور فلسطینی اتھارٹی نے ٹرمپ کے اس منصوبے پر کڑی تنقید کی ہے، جبکہ اردن اور مصر کی جانب سے بھی اس منصوبے کو مسترد کیا گیا ہے، جو کہ بالکل درست کیا ہے۔ حماس کے مطابق غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام نے صرف اپنی سرزمین کے لیے ہی 15 ماہ تک موت اور تباہی برداشت کی ہے۔ اب وہ غزہ کی تعمیر نو کی آڑ میں ایسی کسی بھی تجویز کو منظور نہیں کریں گے۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک نے مصر اور اردن سمیت تمام ممالک سے ٹرمپ کے اس منصوبے کو مسترد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن فلسطینیوں نے اپنے وطن کے لیے 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ قتل عام اور دہشت میں گزارا ہے، وہ کیسے اب اپنی زمین کو چھوڑنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ صدر ٹرمپ اگر فلسطین کی حمایت ہی چاہتے ہیں تو ان کو بے گھر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ کی تجویز سے یوں لگتا ہے جیسے وہ فلسطین کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب غزہ میں لوگ ہی نہیں رہیں گے تو وہ علاقہ کس کی ملکیت ہوگا؟ یہ بات سب خوبی جانتے ہیں۔ اور ناظرین دنیا کے حوالے سے باخبر رہنے کے لیے اب نظر ڈالتے ہیں ہمارے سیگمنٹ ورلڈ زون پر۔ ٹرمپ انتظامیہ میں مزید بھارتی نژاد امریکیوں کی شمولیت سے پاکستان پر سفارتی دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں 6 بھارتی نژاد امریکیوں کی حلف برداری اور حالیہ نامزدگیاں امریکی سیاست میں ان کے اثر و رسوخ کی نشاندہی کرتی ہے۔ آج اس حوالے سے ڈان اخبار میں بڑی اچھی سٹوری لگی ہے۔ نصیرات کے پناہ گزین کیمپ سے ہزاروں فلسطینیوں کی اپنے کھنڈر بنے گھروں میں واپسی شروع ہو گئی ہے۔ غزہ کے شمالی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی بدترین بمباری کے باعث لاکھوں فلسطینی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ادھر سوڈان میں سعودی اسپتال پر باغیوں کے حملے میں 70 افراد کی اموات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ٹیچنگ ہاسپٹل علاقے میں کام کرنے والا واحد اسپتال تھا جو باغیوں کے حملے میں تباہ ہو گیا۔ اور سعودی عرب نے خلیجی ممالک کے شہریوں کے لیے عمرہ ادائیگی مزید آسان بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق خلیجی ممالک کے شہری زمینی یا فضائی راستے سے جب بھی چاہیں سعودی عربیہ آ سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین، لیکن حسب معمول جاتے جاتے ویسٹ انڈیز کی پاکستان میں 34 برس کے بعد پہلی ٹیسٹ فتح۔ وجہ کیا بنی؟ ملتان کی پچ یعنی ٹرننگ پچ اپنے ہی گلے پڑ گئی۔ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔